بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے سلطان محترم اپنے دربار میں تشریف لائے، سب لوگ تعظیماً سر جھکائے انہیں سلام کرنے لگے۔ سلطان محترم بغور سب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی چھٹیس آج کسی بہت بڑے مجرم کی خبر ان کو دے رہی تھی، جو شاید دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرنے آیا تھا۔ سلطان محترم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ہی سلطان محترم کی نظر ایک نوجوان پر پڑ گئی، جو بے حد شرمسار سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ ایک نوجوان خوبرو لڑکا تھا، جس کے چہرے پر اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کی سیاہی موجود تھی، اور شاید وہ اعتراف کی شکل میں اس سیاہی کو دھونے آیا تھا۔ سلطان اپنی نشست خاص پر بیٹھنے کی بجائے اس نوجوان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا اور سلطان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ سلطان محترم نے اس نوجوان کو کہا کہ یقیناً تم اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرنے آئے ہو، تاکہ سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر کے تمہاری ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، آخر تم سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے، جس کی بے چینی اور بے قراری نے تمہارے چہرے کی رونق اڑا کر رکھ دی ہے؟ سلطان کے اس سوال پر وہ مزید شرمندگی سے جھک گیا۔ کہنے لگا، آپ نے سچ پوچھا سلطان محترم، میں اس قدر گناہ گار ہوں کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا مجھے اس قدر مشکل لگ رہا ہے، مگر میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ دیندار ہیں۔ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، جسے سوائے کلمے نماز کے دین کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس لیے میرا اعتراف جرم سن کر مجھے اس کے مطابق سزا سنا دے، تاکہ یہ بے قراری کچھ تو کم ہو جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ سلطان، میری عمر صرف 20 سال ہے، مگر میں نے اتنی سی عمر میں 100 سے اوپر عورتوں کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور ان کو حاملہ کیا ہے۔ اس لیے میں 100 سے اوپر ناجائز بیٹوں کا باپ ہوں، کیونکہ میں جس عورت کے ساتھ بھی ناجائز تعلق قائم کرتا، اسے بیٹا پیدا ہوتا۔ نوجوان کی بات سن کر دربار میں جیسے سب کچھ سانپ سونگ گیا، اور سارے توبہ توبہ کرنے لگے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ سلطان بھی ایک دم چونک گئے، کیونکہ انہیں واقعی امید نہ تھی کہ اتنا معصوم دکھنے والا انسان کس قدر شیطان ہے۔ وہ نوجوان اپنی بات رکھتے ہوئے بولا کہ ان گناہوں کی دلدل میں مجھے دھکیلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ یہ ایسی بات تھی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ماں باپ تو اولاد کو گناہوں سے دور رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا باپ بہت مشہور عطائی ڈاکٹر تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ کے رکھ دیا۔ میں کوئی بھی کام کاج نہ کرتا، سارا دن اپنے محلے کے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر گلی کی نکڑ پر کھڑا رہتا۔ ہر آتی جاتی لڑکی پر جملے بازی کرنا میرا پسندیدہ کام تھا۔ میرے گھر والے میری اس حرکت پر بڑا پریشان تھے، مگر مجھے روک نہیں پا رہے تھے، کیونکہ میں اکلوتی اولاد تھا۔ پھر میرے والد نے مجھے ایسے کام پر لگا دیا جس نے میری دنیا بدل دی۔ شروع میں تو یہ کام کرتے ہوئے جھجکتا تھا، مجھے شرم آتی تھی، لیکن جب مجھے اس چسکے کی لت لگ گئی تو میں بھی خوش تھا۔ اوپر سے اس کام کے پیسے بھی خوب ملتے تھے، کیونکہ میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جس بھی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوں یا ایک رات گزارتا تھا، اس کے ہاں نورینہ اولاد پیدا ہوتی تھی۔ لیکن یہ بات میری عطائی ڈاکٹر باپ عورتوں کو کہتا تھا، اور یہ سن کر عورتیں میرا ساتھ پانے کے لیے ہزاروں دینار مجھ پر نچھاور کر دیتی۔ مگر ایک بار میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے میری روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دی۔ وہ نوجوان شاید خلا میں کچھ گھورنے لگا۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں کہ نہ جانے وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ سب کو جاننے کا تجسس سا تھا، اس لیے دربار میں شور سا اٹھا کہ آگے کی کہو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہ نوجوان ایک ٹھنڈی سانس بھر کر پھر سے گویا ہوا کہنے لگا کہ میرے والد اپنے علاقے کے بہت مشہور عطائی ڈاکٹر تھے۔ اکثر عورتیں ان کے پاس اپنے سسرال والوں سے تنگ ہو کر یا شوہر کی طلاق کی دھمکیوں سے تنگ ہو کر آتی تھیں۔ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، ہمارے سسرال والوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب تسلی دیتے کہ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے تیری مراد بھر آئے گی، لیکن شاید وہ عورتیں نہ کر سکیں۔ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہر عورت کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کام سے شاید عزت باقی نہ رہی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں ہر کام کر لوں گی، مجھے بس بیٹا چاہیے۔ میرے باپ نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں میرے بیٹے کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی، کیونکہ اس کی ایک خوبی ہے، جس کے ساتھ وہ رات گزارتا ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔
میرا باپ عورتوں کو اپنی باتوں سے ایسے رام کرتا کہ وہ میرے والد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ ایک عورت کہنے لگی، یہ تو زنا ہو گیا نا، اور جو بیٹا ہوگا وہ بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا، وہ ناجائز اولاد ہوگی ہماری۔ میرے والد صاحب نے کہا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو، سسرال والوں کے ظلم سے بچنا چاہتی ہو، تو یہ سب تو کرنا پڑے گا، لیکن آزمائش شرط ہے۔ وہ عورت میرے باپ کی بات سن کر ایسے خاموش ہوئی کہ کچھ دیر ایسی بیٹھی رہی جیسے اس میں جان نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے، شوہر مارتا تھا، ماں باپ تھے نہیں، سسرال والوں کو بیٹا چاہیے تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ میرے باپ نے جب اس کی رضامندی سن لی تو اس سے کہا کہ میرا بیٹا ایک رات کے 200 درہم لے گا، کیونکہ ایک رات میں ہی تمہاری خالی گود بھر جائے گی۔ میں بھی دروازے کے ساتھ کان لگا کر اپنے والد کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت میں 18 سال کا گبرو جوان تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے گاؤں کا سب سے خوبصورت لڑکا شمار ہوتا تھا۔ میں اپنے والد کی بات سن کر شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ آخر میرے والد اتنی یقین کے ساتھ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ میں بھی اپنے والد کی بات سن کر خوش ہوا تھا کہ مفت میں ایک عورت کا ساتھ مل رہا ہے، کیونکہ میں تو شروع سے ہی لوفر آوارہ تھا۔ میرے والد نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے شروع میں تھوڑا بہت انکار کیا تھا، کیونکہ میرے باپ کو یہ نہ ظاہر ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی لوفر قسم کا آدمی ہوں۔ اپنی عزت تھوڑی سی رکھنے کے لیے میں نے تھوڑے بہت نخرے دکھائے، لیکن میں اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے والد بہت مار پیٹ کرتے ہیں، مجھے ان سے خوف بھی آتا تھا کیونکہ ان کا غصہ بہت تیز تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ میں نے پہلے کہا کہ ابا، یہ تو گناہ ہوگا نا، آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی سب کرنے کے لیے راضی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں گناہ ہے، لیکن 200 درہم کا بھی سوچو، تم نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتے، محلے والوں سے تمہاری شکایتیں سن سن کر میں تھک گیا ہوں، اب تمہیں کام پر لگا رہا ہوں تو تمہیں گناہ ثواب یاد آ گیا۔ ابا کی لالچی طبیعت سے میں خوب واقف تھا، اس لیے کوئی چو چرا کیے بغیر میں بھی راضی ہو گیا۔ میرے والد نے کہا کہ اب وہ عورت کل تمہارے پاس آئے گی، خبردار تم نے کوئی فضول بات کی، جیسا کہا ویسے کرو گے۔ اگلی رات وہ عورت آ گئی۔ میری حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی، عورتوں کا شوق تو تھا لیکن پھر بھی پریشان ہو رہا تھا۔ پہلی رات کسی عورت کے ساتھ گزارنی تھی، وہ بھی گناہ کی صورت میں۔ میں اپنے کمرے میں گیا، وہ عورت پہلے سے میرے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوفزدہ ہے۔ میں جب اس کے پاس بیٹھا تو وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی، کیونکہ وہ یہ کام مجبوری میں کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر تمہیں بیٹا چاہیے تو تمہیں شرم اتارنی ہوگی۔ وہ حیرت سے گنگ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آخر تم میں کیا خوبی ہے، کیا جادو کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رات گزارنے سے ہی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس بات کا کوئی جواب نہ دیتا، کیونکہ میں خود بھی لا علم تھا۔ والد محترم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی عورت پوچھنے کی کوشش کرے تو خاموش رہنا۔ میں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں، اگر بتا دیا تو اثر ضائع ہو جائے گا اور تمہارے 200 درہم بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ تمہیں بیٹے کی نعمت سے محروم رکھے گا، اس لیے خاموشی سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ رات میرے لیے مشکل ترین رات تھی، لیکن اس کے بعد تو مجھے لطف آنے لگا تھا۔ جب کوئی دن خالی جاتا تو میں بے چین رہتا، راتوں کو نیند حرام ہو جاتی، لیکن دوسری طرف میرے والد صاحب کی تو لوٹری نکل آئی تھی، وہ تو راتوں رات امیر ہو گئے تھے، اچھا گھر، بہترین لباس، اب ان کا نخرہ ہی اٹھایا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ تو دونوں ہاتھوں سے عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عورتوں کی حالت دیکھ کر ہی ان سے پیسے مانگتے کہ کون سی عورت بآسانی اس کام کے لیے مان جائے گی، کون اپنے سسرال والوں کے آگے بے بس ہے۔ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ میں جس پہلی عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا اس کے گھر نرینہ اولاد ہی ہوئی تھی، بیٹا ہی ہوا تھا۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب تک 2 سال کے عرصے میں میں جتنی بھی عورتوں کی خواہش پوری کی تھی ان کے گھر بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے۔ آس پاس کے گاؤں میں میرے والد صاحب کے بہت چرچے ہونے لگے کہ ایک حکیم صاحب کوئی دوائی دیتے ہیں اور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب تو خیر میرے والد صاحب کے پاس رش لگا رہتا تھا، انہوں نے کوئی بھی عورت کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، اس لیے انہوں نے میری قیمت بھی بڑھا دی، کیونکہ ان کے چرچے سن کر لوگ دور دور سے آ رہے تھے اور ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی۔ اتنا قصہ سنا کر نوجوان نے ایک سرد آہ بھری۔ درباری جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرام کاری کے قصے سن رہے تھے ایک دم بے چین ہو گئے کہ آگے کیا ہوا۔
آخر اس نوجوان میں کیا بات تھی کہ عورت کو بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا؟ ہر کوئی اس سے سوال کرنا چاہتا تھا، مگر سلطان بالکل خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب نوجوان خاموش ہوا تو سلطان گویا ہوئے کہ مجھے پوری کہانی سناؤ، تبھی تمہارے گناہ کی سنگینی کا علم ہوگا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں آج تک بھول نہیں پایا۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک لڑکی آئی جس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی یا 17 سال کی۔ جتنی وہ کم عمر تھی حسن میں اس سے بھی زیادہ لاجواب تھی۔ میں تو اس کے حسن میں ڈوب سا گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مجرے کی محفل میں جانا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ دکان پر آ جانا، پیسے دوں گا، جس کے لیے میں گھر سے خوب تیار ہو کر دکان پر گیا تو 4-5 عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان میں وہاں وہ لڑکی بھی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو میں اپنے ہاتھ کھو بیٹھا۔ اللہ نے اسے اتنے حسن سے کیسے نوازا تھا؟ اس کا ایک ایک نقش، ایک ایک چیز دیکھنے کے قابل تھی۔ رنگت ایسی کہ گالوں سے خون نکل رہا ہو۔ میں تو بس دیکھتے ہی رہ گیا، لیکن اسے دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میں کس کام سے آیا تھا۔ اسی وقت میرے دوست نے گلی سے مجھے آواز لگائی کہ جلدی کرو یار، لیٹ ہو رہے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا، میں تو بس اس لڑکی میں اٹک گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے، تم لوگوں نے جانا ہے تو تم لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلوں گا۔ میرا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے بھی میری نظروں کی تپش محسوس ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ سب عورتیں جا چکی تھیں، صرف وہی بچی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی اور مسئلے کو لے کر والد صاحب کے پاس آئی ہوگی، کیونکہ اتنی کم عمر لڑکی تھی، وہ شادی شدہ تو نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا تھا میرے والد صاحب نے جب اس سے پوچھا تو وہ پہلے تو کچھ پل تک کچھ نہ بولی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ بات ایسی ہے کہ میں صرف آپ کو بتا سکتی ہوں، اس لڑکے کو کمرے سے باہر نکال دیں۔ میں بھی حیران تھا کہ ایسی کیا بات تھی جو میرے والد صاحب سے ہو سکتی تھی، مجھ سے نہیں۔ خیر میں باہر چلا گیا، لیکن میرا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی گلی میں آوارہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا تھا۔ میں بس اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ باہر نکلے اور کب میں اپنے والد سے اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا سکوں کہ وہ کیوں اور کس وجہ سے آئی ہے۔ آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ لڑکی باہر نکلی، لیکن جب وہ باہر نکلی اپنا منہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ میں بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اس کے منہ پر نقاب کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکا۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو ابھی لڑکی 16-17 سال کی لگی ہے، وہ آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ میرے والد میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے اتنے اتاولے مت ہوا کرو، میں جانتا ہوں تمہاری فطرت کو، لیکن ہر چیز تمہارے مطلب کی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ضد کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی بھی بیٹے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے بیٹے کا نام سنا تو میں حیران تھا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ شادی شدہ تھی؟ میرے والد نے کہا ہاں، وہ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر اس کی عمر سے دگنا ہے، لیکن اب وہ سسرال والوں سے تنگ آ کر میرے پاس آئی ہے، کیونکہ اس کے پاس پہلے ایک بیٹی ہے۔ اب شوہر کو اپنی جائیداد سنبھالنے کے لیے بیٹا چاہیے تھا، اور اس نے میرے چرچے بہت سنے، اس لیے وہ میرے پاس آ گئی۔ میں تو جب یہ خبر سنی میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت نایاب چیز مجھ سے چھن گئی ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پہلی نظر کی محبت شاید اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں بہت پریشان ہوا۔ لیکن خوشی مجھے اس بات کی بھی تھی کہ وہ لڑکی میرے پاس آئے گی، مجھے ایک رات گزارنے کا اس کے ساتھ موقع ملے گا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ شوہر اسے مار ڈالنے کی دھمکی دیتا تھا، اس لیے وہ اپنی سہیلی سے میرے باپ کا پوچھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میرے والد صاحب نے جب میری ایسی چہرے پر پریشانی دیکھی تو وہ سمجھے کہ شاید مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے مجرے کی محفل پر جانا تھا تو انہوں نے مجھے کافی دینار دیے، کہا جاؤ یہ سب تمہاری بدولت ہی پیسے ہیں، جاؤ آزادی سے گھومو پھرو اور مزے کرو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہیں بھی باہر نہیں جانا۔ لیکن ان کی بار بار اصرار پر میں نے وہ پیسے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ میں 3-4 دن کے لیے مختلف جگہوں پر گھومتا پھرتا رہا، لیکن میرے باپ نے کہا تھا کہ 4 دن بعد تم ہر حالت میں واپس آ جانا، کیونکہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ 3-4 دن باہر تو رہا، لیکن میرا دل بار بار اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ میں ایک دن پہلی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر میرے ہاتھوں پر چھائی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے
خود میں ایسی تبدیلیاں محسوس نہیں کی تھیں۔ جتنی بھی عورتیں میرے پاس آتی تھیں مجھے خاص کسی میں دلچسپی نہیں تھی، بس میں اپنے کام سے فارغ ہوتا، میرا باپ اپنے پیسے لیتا اور ہمارا کام ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ لڑکی تو جیسے میرا چین چھین کر لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی ہمارے گھر آ چکی تھی، اس کی سہیلی اس کے ساتھ آئی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ میرے ابا نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم چلے جاؤ۔ لیکن میرے ابا نے مجھے تنبیہ کی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک بار سے زائد کچھ مت کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو میں تمہارا برا حشر کروں گا۔ میں نے اپنے ابا کو یقین دلایا، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ لڑکی دیکھ کر تو میرا برا حشر تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر چادر اتار کر ایک سائڈ پر رکھی ہوئی تھی اور نیم دراز سی ہو کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے اس کے حسن کو دیکھا مجھے اپنے آپ پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بے حد حسین تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ایک لڑکی کو اتنا حسن کیسے دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر میں پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ ایسے کام کر چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا تھا کہ مجھے خود پر کپ کپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، شرم سی آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن میرے پاس ابھی بیٹا نہیں ہوا۔ میرا شوہر مجھ کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے یا دوسری شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر شرمندہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اتنی چھوٹی سی عمر میں تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا تو میں یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میری چچی مجھ پر بہت ظلم کرتی، وہ دن رات مجھ سے کام کرواتی، لیکن ایک دن اس نے مجھ سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا اور انہوں نے 1000 درہم لیے تھے۔ میں مجبوری کے ماری اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، کیونکہ میرا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ لیکن اب وہ مجھے چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے تمہارے بارے میں سنا تھا تو میں اپنا گھر بچانے کے لیے ادھر آ گئی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے اس کے لیے ہمدردی بھی ہوئی تھی، لیکن میں مزید اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا تو میں اس کے حسن میں کھوتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد جیسی میں ہر لحاظ شرم سب کچھ بھول چکا تھا، مجھے بس یہ یاد تھا کہ میں نے بس آج رات اسے اپنا بنانا ہے۔ میں اپنی مستی میں گم تھا، مجھے عجیب ہی خواہش ہو رہی تھی، میں اس کے حسن میں ڈوبتا چلا گیا۔ میرے دل میں تمنا اٹھنے لگی کہ میں ایک بار پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کروں، لیکن مجھے اپنے ابا کی باتیں یاد آ گئی، انہوں نے مجھے منع کیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے اپنے باپ کی قسم کو توڑ دیا، میں نے وہ ہر حد پار کر لی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں وہیں پر رات گزار کر سو گیا۔ میرے ابا صبح کے وقت دروازہ زور زور سے بجا رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگی کہ تم اپنا کام کر کے اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے تھے؟ لیکن میں شرمندہ سا کھڑا تھا، میں ان کو کیسے بتاتا کہ میں نے ان کی قسم کو توڑ دیا ہے؟ لیکن میں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ بس میری آنکھ لگ گئی تھی اس لیے میں سو گیا۔ وہ لڑکی بھی اٹھی اور اپنے دوست کے ساتھ گھر چلی گئی۔ کچھ دن تک تو میں اس لڑکی کے حسن میں کھویا رہا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر ٹائم وہ میرے ہاتھوں پر چھانے لگی، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھول رہا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں بہت حسین عورتیں آئیں، لیکن میں کبھی کبھی اس لڑکی کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی سہیلی میرے ابا کے پاس کسی اور کام سے آئی تھی تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو گیا ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں حیران تھا کہ میری وجہ سے کیوں؟ کہتی کہ وہ اس دن اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر آئی تھی کہ میں اپنے چچا کے گھر جا رہی ہوں رات رکنے کے لیے۔ اس کے شوہر نے اس کو اجازت تو دے دی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ رات نہیں رکنا اور شام تک واپس آ جانا۔ لیکن وہ جب ساری رات گزار آئی، اس کا شوہر صبح صبح اس کے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی تو یہاں پر آئی نہیں تھی۔ وہی وہ دن اس پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، اور جب صبح کے وقت گھر پہنچی تو اس کا شوہر غصے کی حالت میں کھڑا تھا۔ اس نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جواب نہ دیا تو شوہر نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری مجبور بے بس، اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی صدمہ پہنچا۔ میرا دل ایسا کر رہا تھا کہ میں ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں۔ میں کچھ دن بے چینی سے گھر میں گزارے،
میں نے ایک دن اپنے ابا سے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ ایسی لڑکیاں گھر میں بسانے کے لیے نہیں ہوتی، اگر تمہاری شادی کر دی تو میرا تو کاروبار بند ہو جائے گا، اور یہ تم گھر میں بیٹھے عیش کر رہی ہو نا، یہ سب ختم ہو جائے گی، تم گھر بسانے کے لیے عورت نہیں لا سکتے۔ میں اپنے باپ کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے، زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی اور بالآخر ابا کا وقت قریب آ گیا۔ جو گناہ انہوں نے زندگی بھر کیے تھے ان کی سزا ایسی ملی کہ ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ میں اس دن بہت رویا کیونکہ میرا ابا واحد میرا سہارا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور وہی ہونا تھا۔ میرے باپ کے جانے کے بعد ان کا دواخانہ ویران ہو گیا۔ تھوڑی بہت میں نے اپنے باپ سے حکمت جو سیکھی تھی اس کو چلانے کے لیے میں اپنے والد کی دکان پر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد ان عورتوں کا رش ختم ہو گیا تھا، کیونکہ کام ختم ہو چکا تھا۔ درباری اور سلطان محترم دم سادے اس کی یہ کہانی سن رہے تھے، اور وہ نوجوان اپنے دل کا سارا بید بیان کر رہا تھا۔ سب کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس نوجوان سے ہم بستری کرنے والی عورت کا بیٹا ہی کیوں پیدا ہوتا تھا۔ اچانک ہی سلطان محترم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا باپ تمہیں ان عورتوں کے پاس بھیجنے سے پہلے کوئی پھکی کھلاتا تھا؟ ایک دم سے نوجوان چونک کر سلطان کو دیکھنے لگا کہ کس قدر درست قیافہ لڑایا تھا۔ آخر وہ ایک عظیم سلطان تھے۔ اس پورے قصے سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نوجوان کا حکیم باپ کوئی چیز کھلا کر اسے عورتوں کے پاس بھیجتا ہوگا۔ نوجوان نے اس بات کی تصدیق کی تو درباری سلطان کی ذہانت پر اشش کر اٹھے۔ جو سوال کب سے انہیں تنگ کر رہا تھا سلطان نے ایک دم سے بوجھ لیا تھا۔ نوجوان کہنے لگا، دراصل میرے والد صاحب کے پاس ایک ایسی پھکی تھی جو کہ کھانے سے نرینہ اولاد پیدا ہوتی تھی، لیکن میرے باپ نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا۔ وہ پھکی مجھے کھلاتے تھے اور مجھ سے عورتوں کے ساتھ رات گزار کر پیسے لیتے تھے، اور ان کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہو جاتی تھی۔ اب میرے والد کے جانے کے بعد وہ نسخہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ میں نے اب عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ اس کام کے لیے میرے پاس آنا بند کر دیں۔ اب رش کم تھا، باقی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے لوگ میرے پاس آتے تھے اور دوائی لے کر جاتے تھے۔ سلطان محترم اس کی بات سن کر گویا ہوئے کہ اس یتیم لڑکی کا کیا بنا جس کے ساتھ تم نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس چیز کو محبت کا نام دیا تھا۔ تو وہ نوجوان ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنی دکان پر تنہا بیٹھا تھا کہ اچانک سے اس لڑکی کا خیال میرے دماغ میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، لیکن میرے دماغ سے آج تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے نسخوں کی کتابوں سے اس کی سہیلی کے گھر کا پتہ نکالا اور اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پہلے وہ میرے گھر میں کام کرتی تھی، لیکن میرا دیور اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے میں نے اسے سلطان محترم کے دربار میں کنیز کی نوکری لگوا دی ہے۔ اب وہ وہیں رہ کر اپنی روزی روٹی کھا رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہیں یاد آیا کہ ایک لڑکی کچھ عرصہ قبل ان کے محل میں آئی تھی جس کی عمر بمشکل 19-20 سال تھی۔ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کس قدر مشکل زندگی گزار کر آئی تھی۔ اب سلطان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نوجوان صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے دربار میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنی محبت کے حصول کی خاطر آیا تھا۔ وہ نوجوان سر جھکائے سلطان کے حکم کا منتظر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سلطان اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا ہے۔ ایک دم سے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ درباری اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر سلطان اس عورت کے حق میں فیصلہ کریں گے یا اسے سزا سنائیں گے۔ سلطان کچھ دیر کے لیے دربار میں ٹہلنے لگے اور پھر چند کنیزوں کے محل میں روانہ کیا کہ اس سے لڑکی کو پردے کے اندر یہاں سے لایا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ وہ لڑکی کرے گی کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جانے چاہیے یا اسے سزا دی جانی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی ان کنیزوں کے ساتھ دربار میں آ چکی تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہا کہ پریشانہ لڑکی، مجھے تمہاری حالت کا اچھی سے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کس قدر اذیت ناک زندگی گزار کر آئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اذیتوں کا ازالہ ہو جائے۔ یہ نوجوان جس نے تمہارے ساتھ بار بار زیادتی کی تھی، اب وہ شرمسار میرے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنانا بھی چاہتا ہے، مگر میں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے تمہاری رائے جاننا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی کے ساتھ زبردستی کرنا میرا شیوا نہیں ہے۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، اے سلطان، اس نوجوان کی وجہ سے میرا گھر اجڑ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اسے نفرت کرتی ہوں۔ اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اسی محل میں اپنی زندگی ایام پورے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر سلطان محترم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہارے آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہے۔ جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر یہ شخص تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہے
اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے تو تمہیں اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے، کیونکہ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی دیکھی ہے۔ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اب تو بس کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دیر سوچنے کا وقت لے لو اور پھر فیصلہ سنا دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لڑکی زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، سلطان محترم، آپ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ کو یہ نوجوان قابل بھروسہ لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے خوش رکھ سکے گا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے تو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات سن کر ایک دم سے نوجوان کے چہرے پر سکون اتر آیا اور اس نے سلطان محترم کے ہاتھ چوم لیے اور تعظیم پیش کی، کہنے لگا کہ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اور آپ کو اس لڑکی کی طرف سے کوئی بھی پریشانی کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ دوستوں، روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔